دی ویلے ہاؤس، سین ڈیاگو، کیلیفورنیا۔ دی ویلے ہاؤس 1857 کے گریک ریوائول اسٹائل کا ایک گھر اور میوزیم مانا جاتا ہے جو کہ اولڈ ٹاؤن سین ڈیاگو، کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ حالیہ دور میں اس کی دیکھ ریکھ سیو آر ہیریٹیج آرگنائزیشن کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اس گھر کے مالک کا نام تھامس ویلے تھا۔ ویلے ہاؤس کو مختلف ادوار میں ایک جنرل اسٹور، سیکنڈ کنٹری کورٹ ہاؤس اور کمرشل تھیٹر کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس گھر کی تعمیر ایک قبرستان پر کی گئی اور اس گھر نے تاریخ کا وہ اندھیرا دور دیکھا جو اس شہر کے کسی گھر نے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا۔ تھامس ویلے 5 اکتوبر 1823 کو نیو یارک میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ 1 جنوری 1849 کو اپنے فیملی بزنس کو سنبھالنے کی غرض سے سین فرانسسکو چلا گیا۔ 14 اگست 1853 کو اس کی شادی اینا ایلوئس ڈیلینوئے سے ہوئی اور ان دونوں نے 22 اگست 1857 کو ویلے ہاؤس میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ان دونوں کے 6 بچے تھے جن کا نام فرانسس ہنٹن، تھامس ویلے جونیئر، اینا ایمیلیا، جارج ہیر رنگ گولڈ، وائلٹ ایلوئس اور کورین للین تھے۔ ان کی بیٹی وائلٹ ایلوئس کی شادی برٹولاکی نامی ایک شخص سے ہوئی۔ ان کی شادی کو ابھی صرف 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ اچانک برٹولاکی پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ شخص وائلٹ کی جولری اور قیمتی سامان لے کر فرار ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد وائلٹ کو اپنے گھر واپس آنا پڑا۔ حالانکہ اس کے ہسبینڈ کو کچھ عرصے بعد پکڑ لیا گیا، لیکن وائلٹ اس ڈپریشن سے باہر نہ آ سکی۔ اس نے 18 اگست 1885 کو اپنے سینے میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ موت کے وقت اس کی عمر صرف 22 سال بتائی جاتی ہے۔ اس کی لاش کے پاس ایک سوسائڈ نوٹ بھی برآمد ہوا جس پر تھامس ہوڈ کی پوئم برج آف سائز کا ایک پیسج یوں تحریر تھا: میڈ فرام لائف's history, swift to death's mystery, glad to be hurled anywhere out of this world۔ اس واقعے کے بعد تھامس ویلی اپنی فیملی کے ساتھ 933 اسٹیٹ اسٹریٹ ڈاؤن ٹاؤن شفٹ ہو گیا اور یہ گھر تقریباً 2 دہائیوں تک خالی رہا۔ کہتے ہیں کہ اس گھر کے بننے سے پہلے اس جگہ پر بہت سے لوگوں نے خود کو پھانسی لگا کر خودکشی کی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی کا نام جیمز رابنسن بتایا جاتا ہے جو 1852 میں اس جگہ پر ایک وین سے لٹکا ہوا مردہ پایا گیا تھا۔ حالانکہ تھامس ویلے اس واقعے سے بخوبی واقف تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس گھر کو خریدا۔ ویلی فیملی کے گھر میں شفٹ ہوتے ہی ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ان کو اپنے کمروں کے فرش پر خون کے دھبے ملتے تھے۔ رات میں ان کو کسی کے چلنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ تھامس کے مطابق یہ کسی بڑے بھاری برکم جوتوں کی آوازیں تھیں۔ یہاں آنے والے کچھ وزٹرز کے مطابق انہوں نے براہ راست مسٹر تھامس ویلے سے ملاقات کی ہے جو ان کو اس گھر کی حقیقت بتانے کی غرض سے ملا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کہاں غائب ہو گیا کوئی نہیں جانتا۔ دوسری طرف ایک وزٹر نے اپنی 6 سال کی بیٹی کو کسی بوڑھے آدمی سے بات کرتے بھی دیکھا ہے۔ حالانکہ انہوں نے اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن ان کی بیٹی کی طرف سے بتایا گیا اس آدمی کا حلیہ ہو بہو تھامس ویلے سے ملتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس گھر میں ایک عورت کے بھوت کو بھی دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ ان کی طرف سے بتایا گیا اس عورت کا حلیہ ویلی فیملی کے کسی بھی فرد سے نہیں ملتا، لیکن اس فیملی کے بعد یہ گھر بہت سے لوگوں کو رینٹ پر دیا گیا تھا۔ یہ بھوت شاید انہی فیملیز میں سے کسی ایک کا ہو سکتا ہے۔ اس گھر میں پیش آنے والے واقعات کے اوپر ایک فلم بھی بنائی گئی جس کا نام تھا دی ہانٹنگ آف ویلی ہاؤس۔